ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ آپ کا سر مبارک شمر ذی الجوشن نے جدا کیا تھا۔ بہرحال خولی بن یزید ہی آپ کا سر مقدس ابن زیاد کے پاس لے کر گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے روز 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عصر کے وقت عین حالت نماز میں شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 56 برس 5 ماہ اور 5 یوم تھی۔ 3-5 آپ کی زندگی میں 56 برس 5 ماہ 5 اور 5 یوم تھی۔ اس ظلم سے فارغ ہونے کے بعد یزیدیوں نے محترم خواتین کے خیموں پر یلغار کی اور وہاں جو بھی سامان ہاتھ لگا لے بھاگے، یہاں تک کہ ان حیادار اور باعصمت خواتین کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی گئیں۔ فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر کھینچ لی گئی۔ پھر ان کے خیموں کو نظر آتش کر کے شیطانی قہقہے بلند کیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کم سن بیٹی حمیدہ کی عمر 7 برس تھی۔ ان کی والدہ رقیہ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ جب فوج نے خیام پر حملہ کیا یہ اسی وقت جاں بحق ہو گئی تھیں۔ دشمن نے اہل بیت کے خیام کو آگ لگانے کا ارادہ کیا، حالانکہ عورتیں اور بچے خیام ہی میں تھے، اور پھر آگ لگا دی گئی۔ رسول زادیاں خیموں سے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے پیچھے اڑے چلے جاتے تھے۔ بعض بچے آگ سے بچنے اور ظالموں سے امان میں رہنے کے لیے پھوپھی کے دامن میں چھپتے تھے اور کچھ ڈر کے بیابان میں نکل گئے۔ جناب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے پسماندگان میں صرف عابد بیمار یعنی علی بن حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور برہنہ سر خواتین اور چند چھوٹے بچوں کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا۔ خیمے جل چکے تھے، اس لیے لوگ تمام رات صحرا میں ہی مقیم رہے۔ 11 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے اپنے جہنمی بھائیوں کی نعشیں جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہداء کے سر قلم کر کے ان کے لاشیں اسی میدان میں بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے۔ اور شام کے وقت اہل بیت کو قیدیوں کی طرح مردود اپنے لشکر کے ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ یزیدی لشکر کی روانگی کے بعد شہدائے کربلا کے ان سربریدہ لاشوں کو قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جو کربلا سے کچھ دور غادریہ میں آباد تھے بعد میں دفن کر دیا۔ یہ لوگ لشکر کے جانے کے بعد آئے اور کچھ دال، چاول، گوشت، گندم وغیرہ جمع کرا کے پکوایا اور اللہ کی نذر کیا۔ غالباً دلیم کی یہی اصل ہے جسے لوگ حلیم کہتے ہیں، حالانکہ حلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دال سے بنتا ہے، لیکن ہم پھر بھی حلیم کہتے ہیں، حالانکہ دلیم سڑ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، بدبو بھی اٹھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ حلیم سڑ گیا ہے، حلیم خراب ہو گیا ہے معاذ اللہ، تو ہم اللہ کے نام کی توہین کرتے ہیں۔ ہمیں حلیم کو دلیم کہنا چاہیے۔ حضرت عابد بیمار جو اشقیہ کے حملوں سے جاں بری پا چکے تھے، اسی بیماری کی حالت میں پاپیادہ رکھے گئے اور آپ کے دست اقدس میں تمام حرم کے اونٹوں کی مہار دے دی گئی۔ آپ زار زار روتے تھے اور گرتے پڑتے چلے جاتے تھے۔ سرہائے شہداء سے خون برابر بہہ رہا تھا۔ آگے چلے تو ایک کلیسا ملا جس کی دیوار کے ایک پتھر پر عبرانی میں شعر لکھا تھا کہ کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا امید شفاعت انہیں بھی محشر میں۔ اس شعر کو دیکھ کر تمام اشقیاء سراسیمہ ہوئے۔ اس کلیسا کے راہب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش سے 500 برس پہلے کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ کس کا سر لائے ہو؟ یزیدیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سر ان باغیوں کے مردوں کے ہیں، اور امیر المومنین کے یہ خلاف ہو گئے تھے۔ راہب نے سر امام کی طرف نظر کر کے کہا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر حسین کا ہے۔ راہب نے فوراً پوچھا کہ یہ حسین کون تھے؟ یزیدیوں نے کہا کہ جو علی کے جگر گوشہ تھے۔ راہب نے کہا کہ علی کون؟ حیدر کرار، وہی نا جو تمہارے نبی آخر الزماں کے داماد تھے؟ یزیدیوں نے کہا کہ ہاں وہی علی۔ راہب نے کہا کہ پھر یوں کہو نا کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو کاٹ ڈالا ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اگر یہ سر شب بھر کے لیے مجھے دے دو اور صبح کوچ کرتے وقت واپس لے لو تو میں 10,000 درہم تمہیں دوں گا۔ بے دین عبد الدرہم و دنیا
اس پر راضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اسی مال کی وجہ سے تو دین خراب کیا تھا۔ راہب نے سر اقدس کو گلاب کیوڑے سے دھویا اور ایک سندل کی چوکی پر مخملی غلاف چڑھا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے عود و کافور روشن کر کے اس سر کو اس پر رکھا اور ہاتھ باندھے ہوئے رات بھر سامنے کھڑا رہا۔ جمال حق نما اور نور خدا کا مشاہدہ کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ ایک نور سر اقدس سے نکل کر آسمان تک بلند ہوتا ہے اور انوار ملائکہ سے تمام فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی راہب اس سر سے کہنے لگا، اے نور دید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مرے نہیں ہیں، بے شک آپ زندہ ہیں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔